بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس چوک پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ قلعہ روہتاس کو جا رہا ہے اور وہ سامنے قلعہ روہتاس کا مین گیٹ ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے یہ کچا، یہ جاتا ہے مقبرہ خیر النساء کو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مقبرہ خیر النساء کی سیر کرائیں گے اور اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت ہم اس مقبرہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اس مقبرہ کا اندرونی ویو ہے۔ ناظرین، قلعہ روہتاس 948 ہجری اور 1541 عیسوی میں مکمل ہوا۔ اس وقت اس میں کئی عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ یہ عمارت بھی اسی دور کی ہے، لیکن یہ قلعہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ مقبرہ خیر النساء قلعہ کے دور سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت ہے، اور یہی خیر النساء کا مقبرہ ہے۔ ناظرین، یہ ڈبل سٹوری ہے۔ سیڑھیوں کی مدد سے ہم اوپر جا رہے ہیں، اور اوپر کا جو ویو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس عمارت کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل قلعہ روہتاس سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہی مٹیریل اس میں استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح اس مقبرہ کے اوپر برجیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں خیر النساء کا۔ خیر النساء شیر شاہ سوری کے دور حکومت میں ان کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی۔ خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور قنوج کی لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔ پہلے بھی میں بناوٹ کی بات کر رہا تھا، تو یہ بالکل اس کے اوپر برجیاں جو ہیں قلعہ روہتاس کی طرح رکھی گئی ہیں۔ شاید یہ سجاوٹ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ کوستان اور پوٹوار کے وسط میں بنایا تھا، اور یہ گکھڑوں کی سرگوبی کے لیے۔ قلعہ جو ہے یہ اپنی دفاعی حکمت عملی کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مقبرہ خیر النساء جو ہے وہ قلعے کے باہر تھوڑی سی دوری کے فاصلے پر کیوں بنایا گیا۔ حالانکہ قلعہ کے اندر کافی جگہ موجود تھی، اور خیر النساء جو تھی وہ اس وقت شیر شاہ سوری کے جو وزیر خوراک تھے ان کی بیٹی تھی، اور وہ چاہتا تو قلعہ کے اندر بھی بنوا سکتا تھا۔ ناظرین، اس معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔